السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، 10 محرم کو ماتم کرنا اور اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ بہت سے حضرات 10 محرم کو ماتم کرتے ہیں اور بہت سے حضرات اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا اس طرح سے ماتم کرنا اور اس کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ آئیے اس کی جانکاری کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ علوم اسلامیہ کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ کسی سائن نے جامعہ علوم اسلامیہ سے سوال کیا ہے، ماتم کرنا اور دیکھنا کیسا ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں جامعہ علوم اسلامیہ نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مصیبت کے وقت صبر کی تلقین فرمائی ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں۔ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 153 اور 154۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفت یوں بیان ہوئی۔ ترجمہ: اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو، جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہے ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی خصوصی عنایات ہے اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہے۔ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 156 اور 157۔ جبکہ مروجہ ماتم قرآن مجید میں دیے گئے حکم صبر کے بھی خلاف ہے اور احادیث مبارکہ میں دیے گئے احکام کے صریح خلاف ہے۔ بصورت مسئولہ رنج و غم ایک غیر اختیاری چیز ہے جس پر شریعت مطہرہ میں مواخذہ نہیں ہے، البتہ کسی کے انتقال پر آواز سے رونا، چیخنا، سینے کو بھی کرنا اور لباس چیر کر سے اس غم کا اظہار کرنا، ماتم کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو منہ پر تماچے مارے، گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، وہ ہمارے دین پر نہیں۔ نیز جس طرح ماتم کرنا اور اس میں شریک ہونا گناہ اور ناجائز ہے، اسی طرح اسے دیکھنے کے لیے جانا کثرت کا سبب بننے کی وجہ سے ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ دیکھنے والا اگرچہ اس میں شریک نہیں ہے لیکن دوسرے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ شریک ماتم ہے، لہذا ماتم دیکھنے کے لیے جانا بھی ناجائز ہے۔ فقط واللہ عالم۔ دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری، ٹاؤن۔ ناظرین، امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔